بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے ذبیح اسماعیل علیہ السلام سے ذبیح حسین علیہ السلام تک کا سفر، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے باعث مصطفیٰ کا بیٹا جوانہ ہوا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نبوی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ وہ بچپن میں پیدا ہوئے اور بچپن میں وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ کا سچا نبی ہوتا، تو اس لیے رب نے اس کو زندہ نہیں رکھا کیونکہ میری ختم نبوت کو محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا، یہ فیصلہ ہوا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو حضور کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رکھا جاتا۔ اس کی وفات اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی تھی، باری تعالیٰ ایک تو میری ذریت میں خاتم الانبیاء عطا فرما، اور دوسری دعا یہ مانگی کہ میری ذریت میں امامت دے دے۔ خاتم الانبیاء بصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریت ابراہیم میں آ گئے، دعا قبول ہو گئی تھی۔ اب دوسری دعا تھی، میری ذریت میں امامت بھی دے دے۔ امامت نبوت ہو چکی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جانے کے بعد لازمی تقاضا تھا کہ فیض نبوت مصطفیٰ اب امامت کے فیضوں میں آگے چلے، تو حضرت ابراہیم کی ذریت میں ولایت بھی چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا صلبی بیٹا تو نہیں ہوا، سو اب نبوت مصطفیٰ کا فیض اور امامت ولایت کا فیض حضور کی بعثت کے بعد ضروری تھا کہ اب وہ ایسی جگہ سے چلے، ایسے فرد سے چلے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلبی بیٹا بھی نہ ہو اور بیٹا بھی مصطفیٰ کا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہوا کہ ایک ایسا جوڑا منتخب کیا جائے کہ حضور ان کے مصدر ہوں اور وہ حضور کے مظہر ہوں۔ حکم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ کی شادی علی سے کر۔ اس امر کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے۔ حضرت علی کو منتخب کیا چونکہ حضرت علی سے نسل مصطفیٰ کو چلانا ہے اور حضرت علی سے ولایت مصطفیٰ کے سلسلے کو قائم کرنا ہے۔ حضرت علی کو تکمیل دعائے ابراہیم کا ذریعہ بنانا ہے۔ مصطفیٰ کا فیض ولایت اب علی سے چلنا تھا اور ذبح عظیم حسین سے ہونا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ولایت مصطفیٰ ولایت شیر علی خدا بن جائے اور ولایت علی شیر خدا ولایت مصطفیٰ تصور کی جائے، حکمی وحدت ہو جائے۔ تو جو شخص ولایت علی کا منکر ہے وہ نبوت مصطفیٰ کا منکر ہے۔ دوستو، ذبح عظیم کی تعمیل کے لیے اور ولایت مصطفیٰ کو چلانے کے لیے ذریت ابراہیم علیہ السلام میں ایک جوڑا چنیں۔ اس جوڑے میں زوج ہو وہ ایسا ہو، اس کا نام علی المرتضیٰ رکھا۔ اس جوڑے میں جو فاطمہ ہو، کیونکہ اس جوڑے میں جو جنم لینے والا وجود مسعود ہے وہ ذبح عظیم کا مصدر بننے والا ہے۔ دوسرا مقدس نفس حضرت فاطمہ الزہرا کو منتخب کیا اور اس جوڑے سے جوڑا پیدا ہوا حسن اور حسین علیہ السلام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح اسماعیل کے لیے خواب آیا کہ اسماعیل ذبح ہوگا، اور ذبح حسین کے لیے مصطفیٰ کو خواب نہیں بلکہ بیداری میں وحی خدا آئی۔ وہاں خواب آیا، یہاں بیداری میں جبریل امین آئے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابھی میرے پاس عالم بیداری میں جبریل امین آئے ہیں، اور مجھے جبریل امین نے آ کر فرمایا، یا رسول اللہ، یہ بیٹا حسین جسے آپ گود میں کھلا رہے ہیں، جسے آپ اپنے کندھوں کی سواری عطا کر رہے ہیں، جسے اپنے زبان فیض کا چشمہ
چسا رہے ہیں، آپ کے اس بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا مجھے اپنے بیٹے حسین کی مقتل کی مٹی لا کر دکھا دے۔ جبریل امین گئے اور عرض کربلا کی مٹی مجھے لا کر دے گئے۔ یہ میرے بیٹے حسین کی مقتل کی خاک ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی کہ میرا یہ بیٹا حسین علیہ السلام گود میں کھیل رہے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا کے چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آج کیا بات ہے کہ آپ کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ اور ادھر حضرت عائشہ کی روایت، فرمایا کہ مجھے جبریل امین خبر دے کر گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین ارض عراق میں اور میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ دوستو، آقا علیہ السلام نے جس ملک میں حسین کو شہید ہونا تھا اس ملک عراق کی خبر دی، جس میدان کربلا میں شہید ہونا تھا اس میدان کربلا کا نام بتایا، جس سال 61 ہجری 60 کے خاتمے پر شہید ہونا تھا مصطفیٰ نے سن شہادت حسین بتایا۔ تو دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ ابھی مزید اس پر بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔